حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خدا نہ ہونے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کا ان کی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور بنیادی جو انسانی عقل کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق رب تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ خدا ہیں اور نہ ہی یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کا یہاں پر رد فرمایا اور یہودیوں کا بھی ان کے عقائد کے اعتبار سے رد کیا گیا، عیسائیوں کا بھی رد کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اب اس کے بعد ایک بنیادی اصول ذکر فرما کر ان کو ایک بنیادی ایک چیز ذکر فرما کر اس سے منع فرمایا۔ ارشاد ہوا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات میں پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر غلو کرنے سے منع فرمایا۔ غلو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غلو حق ہے اور دوسرا ناحق ہے۔ غلو حق جو ہے وہ مبالغہ بھی کہلاتا ہے، یعنی ایسا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اتنا بڑھانا اور کسی چیز میں اتنا اضافہ کرنا کہ جو اضافہ قابل قبول ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی ناحق یا کوئی ایسی چیز لاحق نہ ہو کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ اور غلو ناحق اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی چیز کی یا تو تعظیم میں حد سے زیادہ اضافہ کر دینا یا کسی چیز کی تحقیر میں حد سے زیادہ اضافہ کر دینا، یعنی جب شان کسی کی بتانے پہ آنا تو اتنی بتانا کہ وہ اس شان کے لائق وہ نہ بھی ہو تب بھی کسی کی تعریفیں کرتے چلے جانا، یہ غلو ہے۔ یا کسی کی توہین کرنا، کسی کی تحقیر کرنا تو اتنی کرنا کہ جتنی برائیاں اس میں نہ ہوں اتنی بتا دینا یا اس سے زیادہ بتا دینا، جتنی برائیاں اس شخص میں جو جتنی توہین کا یا تحقیر کا مستحق ہو اس سے بڑھ کر اس کی توہین اور تحقیر کرنا، یہ غلو کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی توہین میں غلو کیا، یعنی انہوں نے اپنے انبیاء کی توہین کی، تحقیر کی، اس حد تک کی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام معاذ اللہ زانی ہیں۔ انہوں نے زنا کی نسبت اپنے نبیوں کی طرف کی، نبیوں کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہ وہ غلو ہے کہ جو تحقیر میں کیا گیا اور یہ ناجائز و حرام ہے۔ عیسائیوں نے اپنے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھانے میں غلو کیا اور ان کی اتنی تعظیم کی، ان کی اتنی شان بتائی اور اتنی شان بڑھائی کہ انہیں خدا بنا چھوڑا، اور یہ دونوں چیزیں شرعاً ناجائز حرام ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز سے منع کیا گیا کہ نہ تو یہ کسی کی توہین و تحقیر میں غلو کریں اور نہ ہی تعظیم میں غلو کریں۔ ہم مبالغہ ہو سکتا ہے، مبالغے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور کی شان کو بیان کرتے کرتے آپ وہ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں یا وہ باتیں بھی لے آتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اس انداز کی باتیں کرنا یہ معاذ اللہ شرک ہوتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ مبالغے سے مراد تعظیم میں اتنا اضافہ ہے کہ جتنے اضافے کو عقل بھی تسلیم کرے۔
اب اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مثال کے طور پر یہ ایک شعر پڑھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بزرگ اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ مبالغہ ضرور ہے، لیکن یہ وہ مبالغہ نہیں ہے کہ جس پر پکڑ ہو، یہ وہ مبالغہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کے لائق ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ہی شان کے لائق ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے۔ اچھا، اب حضور کی ذات میں غلو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ غلو کرتے ہیں، تو غلو نہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ حضور کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے اتنا ہی طاقتور، اتنی ہی طاقت حضور کے پاس ہے، معاذ اللہ یہ غلو ہے۔ کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت و اختیار میں ہے وہی تمام کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذاتی طور پر اختیار رکھتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، معاذ اللہ یہ غلو ہے۔ ان کی اجازت نہیں ہے۔ مبالغہ یہ ہے کہ جو جس شان کے لائق تھا اس کی شان کو اتنا ہی رکھنا، اگرچہ بڑھانے میں الفاظ جو ہے وہ زیادہ استعمال کر لینا، لیکن اسے اتنی ہی شان میں اتنے ہی مرتبے میں رکھنا کہ جس مرتبے کے وہ لائق ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری کائنات یہ علم رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب وہ کس طرح کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان میں پھر جو انبیاء اور رسول ہیں وہ انبیاء سارے کے سارے عام لوگوں سے افضل ہیں، پھر انبیاء میں رسول افضل ہیں، پھر رسولوں میں اولو العزم جو 5 رسول ہیں وہ افضل ہیں، پھر ان 5 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ تو یوں اگر من جملہ کہہ دیا جائے کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور کی ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر جا رہی ہو۔ یوں ہی توہین کرنا، یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہمارے ہاں غلو اس انداز میں بھی کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی شان کو کم سے کم تر کر کے بیان کیا جائے۔ اب وہ بھی اس کی مثال بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اب یہ معاذ اللہ آپ کی شان میں کمی کرنا ہے۔ یا یوں کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا باعث ہے اور تنقیص کا باعث ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ہمیں منع فرمایا۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ذات یہ بتائے کہ خدا ایک ہے، اس ذات کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو یہ بتائے کہ جنت ہے، جہنم ہے، جو یہ بتائے کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جہنم میں وہ نعمتیں ہیں، اس ذات کے بارے میں آپ کہیں کہ اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل میں نہ آنے والی چیز ہے کہ جو جس ذات کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مانا، جس ذات کے کہنے پر ہم جو ہے وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جس ذات کے کہنے پر ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس ذات کے متعلق یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معاذ اللہ؟ یا ان کا جو ہے وہ، یا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے نماز سکھائی ہو اس ذات کا خیال نماز میں آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ نماز کے دوران صحابہ کی یہ کوشش ہو کہ وہ ایسے پہلو اور ایسے اینگل پر کھڑے ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے رہیں اور حضور کے چہرے کا دیدار بھی کرتے رہیں؟ ان کی نماز تو فاسد نہ ہو، لیکن ہماری نماز میں اگر جو ہے حضور کا خیال آ جائے تو ہم یہ حکم لگا دیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو غلو ناحق ہیں، یعنی کسی شخص کی توہین کرنا تو اتنی کرنا کہ اسے بالکل ہی زمین کے برابر کر دینا، اور کسی کی تعظیم کرنا تو اتنی کرنا کہ اسے خدا بنا دینا،
اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمائی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی تم سے پہلے جو گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا بلکہ خود بھی وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ اگر ہم کسی کی ذات کو ضرورت سے زیادہ، یعنی جتنی اس کی شان نہیں ہے اس سے زیادہ اگر ہم اس کی بڑائیاں بیان کریں گے تو ہم اسے گمراہ کریں گے۔ ہم کسی شخص کو، ہمارے یہاں لوگ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں کی تعریف کرتے چلے جاؤ اور فلاں کی جو ہے وہ فلاں اتنا اچھا اتنا اچھا اتنا اچھا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر اس کی ذات میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو ہم اسے گمراہ کر رہے ہیں، ہم اسے غرور میں مبتلا کر رہے ہیں، ہم اسے تکبر میں مبتلا کر رہے ہیں، اور یہ غرور اور تکبر اسے بھی لے ڈوبے گا اور اسے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ذکر فرما دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی جانب سے ان پر لعنت کی گئی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیا تھا۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیسا ہی برا کام تھا کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ بنو اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کی زبانی ان پر لعنت فرمائی ہے، یعنی بہت سے انبیاء نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہاں ایک چیز، یہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز یہ کلیئر کر لیں کہ ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ رحیم و کریم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، تو آپ نے شاید کسی کے خلاف کبھی کوئی دعا نہیں کی۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین ہیں تو حضور کیسے کسی کے خلاف دعا کر سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر کافروں کی تباہی کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں۔ 40 دن تک باقاعدہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی گئی ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قوم کی تباہی کا باقاعدہ اس قبیلے اس قوم کا نام لے لے کر حضور نے ان کے خلاف دعا فرمائی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رحمت کے مستحق ہیں۔ جو رحمت کے مستحق نہیں پھر حضور ان کے لیے ہر لحاظ سے رحمت نہیں ہے۔ ہاں اس لحاظ سے رحمت ضرور ہے کہ ان پر فوری طور پر کوئی عذاب نہیں آتا، وہ کسی بھی طرح فوری طور پر تباہ و برباد نہیں ہو جاتے، زندہ ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی حضور کی رحمت ہے، اور اتنی رحمت کے ہی وہ مستحق ہیں، اس سے زیادہ رحمت کے وہ مستحق نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف دعا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تباہی ان کی بربادی کی دعا فرمائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سورہ لہب جس میں حضور کے چچا ابو لہب کا ذکر ہے اور اس میں ابو لہب کے خلاف الفاظ ہیں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ ہو جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ لہب جو ہے وہ نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضور کے چچا کا جو ذکر ہے وہ برائی کے ساتھ ہے، اور حضور کے چچا کا ذکر اس طرح کرنا یہ حضور کو برا لگتا ہے، تو اس لیے نماز میں سورہ لہب کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی بالکل کلیئر کر لیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے کفر کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس سے اپنا رشتہ پیارا ہوتا اور یہ انداز حضور کو ناگوار ہوتا تو اللہ کبھی بھی قرآن میں یہ انداز اختیار نہ فرماتا۔ اللہ کبھی بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف قرآن کی آیت نازل نہ فرماتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو کچھ عرصے کے بعد منسوخ فرما دیتا، جیسا کہ اور بہت سی آیتیں ہیں کہ جو پہلے نازل ہوئیں، پڑھی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تو وہ آیتیں اٹھا لی گئیں، اب وہ نہیں تلاوت کی جاتی۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضور کو یہ چیز ناپسند ہوتی، ناگوار گزرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل ضرور فرماتا۔ لیکن قرآن میں اس صورت کو باقی رکھا گیا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ رشتہ جو ہے وہ خون سے زیادہ اسلام کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رشتہ وہی معتبر ہے کہ جو اسلام کا ہو، جو اعتقاد کا ہو۔ اس کی دلیل لے لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے تو آپ نے قرآن کی تفسیر میں اور مختلف جگہوں پر آپ نے شاید سنا اور پڑھا ہوگا کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ کافر تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اپنے پاس کشتی میں بلایا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ فلاں جو اونچا پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤں گا تو میری جان بچ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام افسوس کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا آج کے دن کوئی چیز تجھے نہیں بچا سکے گی، کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے دل میں اپنے اس بچے کے لیے، بیٹے کے لیے افسوس پیدا ہونے لگا کہ ظاہر ہے اولاد تھی، تو یہ افسوس پیدا ہونے لگا کہ یہ بچ نہیں سکے گا، مر جائے گا، کہ اللہ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ افسوس کے آثار دل میں پیدا ہونے لگے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ آپ کا اہل نہیں ہے، وہ آپ کے گھر سے تعلق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ وہ کافر تھا، حالانکہ حضرت نوح کا بیٹا تھا۔ تو اللہ نے یہ اصول ہمیں حضرت نوح کے اس واقعے سے بتایا کہ جو رشتے ہیں ہمارے، یہ سارے کے سارے رشتے اس وقت اہم ہیں کہ جب یہ رشتے اعتقاد میں بھی ایک جیسے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو جو مسلمان ہیں اس سے ہی ہمارا رشتہ ہے۔ رشتہ داروں میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے پھر ہمارا رشتہ بھی باقی نہیں، کہ جو خدا کا نہیں ہوا وہ ہم سے کیا مخلص ہو سکے گا۔ تو اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ سورہ لہب قرآن کی صورت مبارکہ ہے۔ اس صورت کو کسی بھی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا شرعی طور پر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب آئیں اس آیت کی طرف کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے لعنت کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ کی لعنت کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی لعنت ظاہر ہے کہ وہ عام لعنت تو ہے نہیں کہ جو عموماً ہمارے یہاں معاشرے میں ایک دوسرے پر کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت سے یہ مراد ہے کہ ان لوگوں پر یہ مہر لگ چکی ہے کہ یہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں پا سکیں گے۔ یہ اللہ کی لعنت سے مراد ہے۔ جب رب کسی پر لعنت فرما دے یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں کہ اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے ہیں، اب یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ جب یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو اب وہ جو ایک ٹائٹل جو ان کی اس خامی پر تھا لعنت کا، وہ ٹائٹل ہٹا دیا جائے گا، اور اب یہ اسلام کی وجہ سے ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اب ان پر لعنت کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ذکر فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کسی قوم پر لعنت فرمانا یہ کوئی عام چیز تو ہے نہیں، اس کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ کیوں کسی قوم پر لعنت فرما دے، اور وہ بھی مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم پر؟ اس کے پیچھے ظاہر ہے یقیناً کوئی بڑی وجہ ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی وجہ بھی یہاں پر ذکر فرمائی، ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو، اور یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اب گویا کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ نافرمانی تو بہت سی قسم کی ہوتی ہے، کیسی نافرمانی یہ لوگ کرتے تھے؟ تو رب نے وہ بھی ذکر فرمایا کہ نافرمانی سے کیا مراد ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے، یہ لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور کتنا ہی برا کام تھا یہ کہ جو یہ لوگ کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو نہ روکنا یہ کتنا برا کام ہے۔ اب یہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہر زبان میں لعنت ہوئی ہے، بنی اسرائیل پر ہر زبان میں لعنت کی گئی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں توریت میں ان پر لعنت کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں زبور میں ان پر لعنت کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں قرآن میں ان پر لعنت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لعنت کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو گناہ کرتے دیکھتا تو وہ اسے روکتا، پہلے دن جب وہ کسی کو گناہ کرتے دیکھتا تو وہ اسے روکتا، سختی کے ساتھ منع کرتا،
اور دوسرے دن جب اس کو گناہ کرتے دیکھتا تو پھر وہ چپ ہو جاتا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ جاری رکھتا۔ تو جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دل ایک جیسے کر دیے، یعنی پھر معاشرے سے برائی کا تصور ہی ختم ہو گیا اور سب ایک جیسے ہو گئے۔ وہ برائی معاشرے میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ برائی جو ہے وہ معاشرے میں ایسی سرایت کر گئی کہ پھر لوگوں نے اس برے کام کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو گیا کہ سارے لوگ ایک جیسے کر دیے گئے تو اللہ نے پھر ان کے نبی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانوں سے ان پر لعنت کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا اور برائی کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر مجبور کرنا کہ وہ برائی سے رکیں، ان کو حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تمہارے دلوں کو بھی ایک جیسا کر دے گا، اور جب اللہ تمہارے دلوں کو بھی ایک جیسا کر دے گا تو تم پر بھی اسی طرح لعنت ہوگی جس طرح بنو اسرائیل پر ہوئی۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ تصور اور یہ کانسیپٹ کہ جس کے لیے یہ امت بنائی گئی تھی کہ برائی کو روکا جائے، اچھائی کی تلقین کی جائے، وہ کنسیپٹ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ ہمارے ہاں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں صرف اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ کوئی ایک برا کام کر رہا ہو تو لوگ جو ہے وہ اسے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، لوگ اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ بس یہ کہتے ہیں کہ چلو اتنا تو چلتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ جو جملہ ہے کہ چلو اتنا تو چلتا ہے، یہ چیز ہماری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، کیونکہ آج ہم نے اس کو ہم نے اپنے اندر لانے پر ہم راضی ہوئے ہیں۔ آج ہم اس جملے پر راضی ہو گئے کہ چلو اتنا چلتا ہے، بعد میں ہم اس بات پر بھی راضی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے یا ایسا تو چلتا رہتا۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے ذہنوں کو ایک جیسا کر رہی ہے، جو ہمارے دلوں کو ایک جیسا کر رہی ہے۔ آج ہم نے کسی کو شراب پیتے دیکھا، ہم نے اسے نہ روکا، کل کو یہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہمارے دل سے بھی شراب کی جو نفرت ہے ختم ہو جائے گی۔ آج کوئی اگر سود کھاتا ہے، ہم اسے نہیں روک پاتے، ہم اسے نہیں روکتے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چل رہا ہے ہمارا، تو کل کو سود کے خلاف جو نفرت جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دی تھی وہ نفرت ختم ہو جائے گی اور ہمارے لیے سب نارمل ہو جائے گا۔ اور آج یہی ہے کہ ہمارے لیے بے حیائی، فحاشی، یہ ساری چیزیں نارمل ہو گئی ہیں۔ کوئی برائی ہمارے لیے برائی بچی ہی نہیں ہے، اچھائی ہمارے لیے اچھائی بچی ہی نہیں ہے۔ ہمارے خود کے مقرر کیے ہوئے اسٹینڈرڈز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کے شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو اچھا قرار دیا تھا وہی اچھی ہے، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہ یقیناً بری ہے، اور ہم اگر اس میں گنجائش نکالیں گے تو پھر یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور جو رب تعالیٰ کے قوانین کو چیلنج کرے وہ یقیناً کسی بھی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی مثال لیجیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مفتی صحابی مشہور اور معروف ہیں، یعنی صحابہ کرام اپنے درمیان اختلاف کے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع فرماتے ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایک ولیمے میں دعوت دی گئی۔ یہ ولیمے میں تشریف لے گئے، اور ولیمے میں جب گئے تو وہاں آگے گانے بجانے تھے، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ واپس کیوں تشریف لے آئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ جو جن لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے شمار ہوگا۔ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ برائی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ چیز لازمی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہمارا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہمارے دلوں میں اس چیز کی، اس گناہ کے لیے نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ گانے بجانے والی جگہوں پر بیٹھیں گے تو یقیناً قبول کرنا پڑے گا، اور جب قبول کر لیں گے تو پھر وہ سختی دل میں نہیں رہے گی اس چیز کے خلاف۔ جو ہی سود خور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو یقیناً نرمی برتنی پڑے گی، اور جب نرمی کریں گے تو پھر دل میں جو سود کی نفرت ہے ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے والے، کسی کے حق مارنے والے کے خلاف اگر نہیں بولیں گے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھیں گے تو یقیناً یہ چیز ہمارے دلوں میں
نرم ہو جائے گی اور اس کی نرمی ہمیں بھی مائل کرے گی ایسے ہی گناہوں کی طرف۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ دل پھر ایک جیسے کر دیے جاتے ہیں، اور جب دل سب کے ایک جیسے کر دیے جائیں تو پھر جب یوں سمجھ لیجئے کہ جب سارے کے سارے ہی اندھے ہو جائیں تو پھر ان کو بتائے گا کون کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے؟ وہاں تو پھر سب کو ایک جیسا ہی نظر آنا ہے، سب کو ایک جیسا دکھنا ہے۔ سب نے کالے چشمے لگا رکھے ہوں تو سب کو ساری چیزیں کالی ہی دکھنی ہے، کوئی چشمہ اتارے گا تو پتہ چلے گا نا کہ چیزوں کا رنگ کیسا ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں وہی چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کی صلاحیت کو، چیزوں کی اچھائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ کے اسٹینڈرڈ کے بجائے ہم اپنے خود ساختہ اسٹینڈرڈ سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک انہیں بھی ایسے ہی کسی جگہ پر جو ہے وہ دعوت دی گئی اور وہاں کھانے کی دعوت تھی، یہ وہاں تشریف لے گئے، وہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ گانا بجانا ہے، یہ بھی اٹھ کر واپس آ گئے، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، کہ یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب سے یہ سنا ہے کہ جو جس قوم کی تعداد میں اضافہ کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز واضح جو آیت مبارکہ ہے، ابن زید جو ہے وہ عبداللہ ابن زید اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی چکی گھوم رہی ہے، جس طرف قرآن پھرے تم اس طرف پھر جاؤ، یعنی جو قرآن بتائے تم اس میں عمل کرو۔ جن چیزوں کو فرض کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کو فرض فرما دیا، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بعد میں لوگ فرض کریں۔ اور فرمایا کہ بے شک بنو اسرائیل میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو نیک لوگوں کا تھا، وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ ان کی قوم نے ان لوگوں کو پکڑ کر آروں پر رکھ کر چیر کر سولی پہ چڑھا دیا، یعنی وہ لوگ کہ جو نیکی کا حکم دیتے تھے ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے ہی انہی لوگوں کو آروں سے چیر کر سولی پر لٹکا دیا، اور فرمایا کہ ان میں سے صرف چند کچھ لوگ بچے۔ اب وہ جو کچھ لوگ جو بچے تھے، اب ان لوگوں کو بادشاہوں کے پاس جائے بغیر گزارا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کے پاس جائیں اور برائی کو برائی کہنے سے یہ رک جائیں اور بادشاہ کی رضامندی حاصل کر لیں، بادشاہ کا قرب حاصل کر لیں تاکہ زندگی بچا سکیں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ لوگ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، تو یہ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھنے لگے۔ پھر فرمایا کہ جب بادشاہ کی مجلس میں بیٹھنے لگے تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ بادشاہ کا دسترخوان لگا ہوتا اور انہیں کہا جاتا کہ کھاؤ اور یہ نہ کھاتے۔ فرمایا کہ پھر ان کو کھانے میں بھی شریک ہونا پڑا اور یہ کھانے میں شریک ہوئے۔ تو فرمایا کہ پھر جب یہ کھانے میں شریک ہوئے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ نے سب کے ایک جیسے کر دیے، سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ پھر بادشاہ جو برا کام کرتا تھا، یہ لوگ وہ تھے کہ جو پہلے اسے برا کہتے تھے تو ان کے لوگ آروں کے ذریعے چیر دیے گئے، لیکن جب ان لوگوں نے بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع کر دیا تو اب ان کے دل سے وہ ہمت اور وہ سختی سب ختم ہو گئی اور دل ایک جیسے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کے دل ایک جیسے کر دیے تو رب تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیسی ہی بری چیز ہے کہ جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بھیجی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہو۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور ہمیشہ وہ دائمی عذاب میں رہنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، کہ اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور اس نبی پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ، اور اس پر ایمان لاتے جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا، متخذوہم اولیاء، تو یہ کافروں کو کبھی بھی دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ پر اور نبی پر ایمان رکھے گا، اب چاہے وہ کوئی بھی نبی اور کسی بھی نبی کے پیروکار ہوں، جب وہ اللہ اور نبی پر ایمان رکھیں گے تو پھر وہ صرف دوست بھی صرف انہی کو بنائیں گے کہ جو اللہ اور نبی پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔
پھر اللہ کا انکار کرنے والا ایسے لوگوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہیں، یعنی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اور دوستیاں غیروں سے بھی پالتے ہیں۔ فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا آپ پائیں گے ان میں یہودی اور مشرکین ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہمیں بتایا ہوا ہے، لیکن آج ہم پھر بھی ان یہودیوں اور ان مشرکین کے ہاں دوستیاں اور محبتیں تلاشتے ہیں۔ آج ہم ان کے ہاں اپنے تعلقات محبت والے رکھنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہم منسوخ کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو مسلمانوں سے دشمنی ہے ان میں سب سے زیادہ بغض والا آپ جسے پائیں گے وہ یہودی اور مشرک ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جن لوگوں کو آپ مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ دوست پائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یعنی عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا ہو سکتی ہے کسی نہ کسی موقع پر، لیکن یہودی اور ہندو یہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر لحاظ میں، ہر محاذ پر یہ مسلمانوں کی پکے ایسے دشمن ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک سوئی بھی اگر مسلمان کو دیں گے تو اپنا مفاد پہلے سوچیں گے، مسلمانوں کا نقصان پہلے سوچیں گے اور بعد میں پھر مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نکالیں گے۔ اگر ان کی ایک مسلمانوں کی طرف دیکھنے سے بھی اگر مسلمانوں کو فائدہ پہنچے تو یہ اندھے ہو جائیں اور مسلمانوں کو کبھی نہ دیکھیں، یہ وہ بغض کا عالم ہے۔ اگر ہندو کے مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے سے مسلمانوں کا بھلا ہوتا ہو تو یہ اپنی آنکھیں خود اپنے ہاتھوں سے پھوڑ دیں اور مسلمانوں کو نہ دیکھیں کہ کہیں ان کے دیکھنے سے مسلمان فائدے میں نہ چلے جائیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو اپنا دوست سمجھ رکھا ہے، ہم ان لوگوں کے پاس ہمدردیاں تلاش کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے انسانیت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم ان لوگوں سے اپنے مسلمانوں کے لیے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ نہ ہم چیلنج کر رہے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف کچھ کر پا رہے ہیں، نہ ان کے خلاف اٹھنے کی ہمت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ سب سے زیادہ دشمن اگر تمہاری کوئی قوم ہے تو یہ دو ہیں، ایک ہندو اور دوسرا یہودی، اور یہ دونوں آپ کو یہ دشمنیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہندو کی دشمنی آپ کو کشمیر میں اور خود انڈیا میں نظر آ رہی ہے، اور یہود کی دشمنی آپ کو اسرائیل کی صورت میں آپ کو فلسطین میں نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ بغض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ذکر فرما دیا کہ سب سے زیادہ سخت ترین جو دشمن مسلمانوں کے ہوں گے وہ یہ دو قومیں ہیں، اور ان دونوں کے مقابلے میں یعنی دوست عیسائی بھی نہیں ہے ہمارے، یہ بھی یاد رکھیں، دوست عیسائی بھی نہیں ہو سکتا، مخلص ہمارا عیسائی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ عیسائی کبھی نہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ صلح نامے کر کے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے جائیں گے۔ اور ہمیں ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر کے مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ کر یہودیوں کے خلاف یا دوسرے عیسائیوں کے خلاف جنگیں کی ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایسے بہت سے مواقع ملیں گے۔ سب سے قریبی جو موقع ہے، یعنی تاریخ میں سب سے قریبی جو ایسا موقع کہ جس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ جنگیں کی ہوں، وہ سلطان ٹیپو شہید کی شہادت اور اس وقت کے مواقع ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جب بر صغیر کی آزادی کے لیے جنگیں لڑنا شروع کی اور انگریزوں سے جنگیں ہوتی تھیں تو ٹیپو سلطان کی حمایت کرنے والوں میں بڑی تعداد عیسائیوں کی تھی۔ باہر کی فوجیں باقاعدہ ٹیپو سلطان کی فوج کا حصہ بنی کہ جنہوں نے یہاں پر انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا، اگرچہ انگریز خود کرسچن ہیں، اگرچہ ان کا خود عقیدہ وہی تثلیث اور عیسائیوں والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نا کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ نفع ضرور دے جائیں گے۔ تو عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان کے لیے تھوڑا بہت فائدہ ضرور پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہودی اور ہندو ان کے متعلق تو کسی بھی طور نہ تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی امید کی جا سکتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، عیسائیوں میں یہ نرمی کیوں ہے؟ عیسائیوں میں یہ نرمی اس وجہ سے ہے کہ ان میں لوگ عالم ہیں، ان میں لوگ عبادت گزار ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کا خوف تھوڑا بہت ان میں باقی ہے، اور یہ اس خوف کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت نرمی دکھا جاتے ہیں۔ یعنی ان میں علماء کی وجہ سے اور ان میں راہبوں کی وجہ سے
ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے تھوڑی بہت نرمی ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور عیسائیوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، یہ عیسائیوں کی خوبی ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں اور خامیاں دونوں ذکر فرما دی۔ یعنی اگر مخالف قوم میں، ہمارے خلاف قوم میں کوئی خوبی ہے تو رب کی سنت ہے کہ اس خوبی کا اعتراف کیا جائے۔ رب کی سنت ہے کہ جہاں برائی پر بات کی جائے تو وہیں ان کی خوبی کا اعتراف کیا جائے، ان کی خوبی کا ذکر کیا جائے، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں اس خوبی کو پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان میں تکبر اس نہج کا نہیں ہے کہ جس نہج کا تکبر جو ہے وہ جو یہودیوں اور مشرکین یعنی ہندوؤں میں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے قرآنی پیغام بالکل واضح ہے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے کسی بھی طور پر دوستی یا محبت کی توقع نہیں کی جا سکتی، مسلمانوں کے لیے نفع پہنچانے کی توقع نہیں کی جا سکتی، سراسر نقصان ہے، سراسر دشمن ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی توقع یا امید ان سے نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمانوں کی جانب ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لیں، اور دنیا کے مسلمان اگر آپس میں متفق اور متحد ہو جائیں، تو کسی کی کیا مجال کہ فلسطین میں کسی ایک بچے کی کوئی ایک بال بھی کاٹ جائے، اور کیا مجال کہ کوئی جو ہے وہ بابری مسجد تو کیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا مزار تو کیا، انڈیا میں بنائی جانے والی کسی ایک چھوٹی سی مسجد کے وضو خانے کی ایک ٹوٹی بھی اگر کوئی چوری کر جائے یا توڑ کر لے جائے، کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ مسلمان ان لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ کر آپس میں اتفاق اور آپس میں اتحاد کر لیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ درس قرآن کی 190 نشستیں مکمل ہو گئی ہیں، اور اس میں 6 پارے، آج ہمارا 6واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے درس سے انشاءاللہ 7ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم رب